الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ سامعین محترم، انسان کی سب سے پہلی دشمنی جس نے انسان کو جنت سے زمین تک کا سفر کروایا، اور وہ دشمنی شیطان کی انسان سے دشمنی تھی، اور اس دشمنی کی بنیادی وجہ کوئی ظاہری چیز تو نہیں بلکہ دل و دماغ میں پنپنے والا حسد تھا۔ یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ایک عبادت گزار جن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا اور پھر اسے ملعون مردود شیطان بنا دیا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم حسد کے بارے میں ہی جانیں گے کہ کس طرح دل کا یہ مہلک مرض انسان کے دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انسان جب بھی کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایات کو دیکھتا ہے، تو خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں اس شخص کے پاس ہیں وہ اس سے چھین لی جائیں، پھر بھلے وہ نعمتیں خود کو ملیں یا نہ ملیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا یہ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے۔ ذرا غور کیجئے سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کس قدر سوالیہ انداز اختیار کیا ہے، اور اس آیت سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے گویا اس طرح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتراض کر رہا ہے۔ سامعین محترم، حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور انسان کی انفرادی اور سماجی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی کا سبب بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور انسان اس مقصد کی تکمیل کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتا ہے، جس محنت کے ثمر میں انسان نیکیاں کماتا ہے۔ لیکن حسد ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی کمائی گئی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ تم حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ اپنے اعمال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اپنی نیکیاں بھی گوا بیٹھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے لطف و کرم کو دیکھیں تو حسد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی خود پر جو عطا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں، اور اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے اللہ تعالیٰ سے حسد جیسے مرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسے گناہ سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں میں اخلاص، محبت اور خیر خواہی پیدا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔